الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کلمہ طیبہ کیسے پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کو اور اس کی ادائیگی کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے، جسے پڑھ کر ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ غلط تلفظ کے ساتھ زبان سے ادا کرتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح اس کلمہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ ہم کلمہ پڑھیں اور پھر اس کا اثر ہم پر ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دراصل جو کلمہ طیبہ ہے، یہ ایک اقرار ہے، یہ ایک عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ چند 6-7 حروف ہیں، ان کو زبان سے ادا کر دیا تو بس ذمہ داری پوری ہو گئی اور آدمی مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، فرما بردار بن گیا، اب چاہے جو مرضی کرتا پھرے، اسے تو جنت ملے ہی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ دیکھیں کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خود سے رسول نہیں بن گئے، وہ خود سے پیغمبر نہیں بن گئے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ تو دیکھیں، جب اس کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں، جب اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، تو آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہی کہ ایک انسان جو اللہ کے غضب کا مستحق تھا، اب وہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ پہلے وہ کافر تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے وہ جہنمی تھا، اب وہ جنت کے راستے اس کے لیے کھل گئے۔ اور صرف یہ اس کلمے کو پڑھنے سے اتنا ہی فرق نہیں ہوتا، بلکہ اگر باپ کلمہ پڑھتا ہے اور بیٹا کلمہ نہیں پڑھتا، تو باپ اب باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ اب بیٹا باپ کے ورثے سے کچھ نہیں پا سکتا۔ وہ بہنیں جو مسلم ہیں، وہ ماں جو مسلم ہے، اب اپنے اس بیٹے سے جو ان کی صلب کا بیٹا تھا، کلمے کی وجہ سے اب وہ ان سے پردہ کریں گی۔ اسی لیے یہ جو اتنا بڑا عظیم فرق ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے، کیا صرف ان حروف کے اندر کوئی تاثیر ہے؟ مشرکوں اور کافروں کا تو یہ نظریہ ہے کہ کوئی چند منتر پڑھ لیے جائیں تو زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ ہل جائیں گے، چشمے ابل پڑیں گے۔ یہ نظریہ، یہ خیال تو مشرکوں کا ہے، کافروں کا ہے۔ اسلام نے تو یہ نظریہ اور یہ نہیں، اسلام نے کہا کہ الفاظوں میں نری پیری تاثیر نہیں ہے، بلکہ اصل جو تاثیر ہے وہ اس کے مطلب و مفہوم کے اندر ہے۔ ان الفاظ کا جو حقیقی مطلب ہوتا ہے، جو اس کا معنی بنتا ہے، اصل تاثیر اس کی ہے۔ اب جب کہا گیا، پڑھ لیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا آپ نے بہت بڑا اقرار کر لیا ہے، آپ اقرار کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو شعور ہو یا نہ ہو، آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ نے اللہ سے بہت بڑا عہد باندھ لیا ہے۔
پہلے آپ آزاد تھے، اب آپ غلام بن گئے۔ پہلے آپ اپنی مرضیاں کرنے والے تھے، اب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع اور تحت ہونا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور قوانین اور رسم و رواج کے اوپر چلنا تھا اور چلتے تھے، یا اپنی خواہشات سے پوچھ کر آپ زندگی گزارتے تھے۔ اب آپ ایسے نہ رہے، اب تو آپ غلام بن گئے، اب تو آپ جو ہے بندھ گئے، پابند ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو اس کلمہ طیبہ کے اندر الہ کا لفظ ہے، الہ کے معنی ہے خدا، یعنی میرا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں۔ اور خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں آقا کو، خدا کہتے ہیں مالک کو، خدا کہتے ہیں پالنے اور پوسنے والے کو، خدا کہتے ہیں پالنہار کو، خدا کہتے ہیں حاکم کو۔ تو گویا اب آپ کا خالق اور مالک اور پالنہار اور آپ کا اللہ آقا جو ہے وہ صرف اللہ ہے، جسے آپ نے خود تسلیم کر لیا، اسے آپ نے مان لیا۔ پھر آپ پڑھتے ہیں اب آپ کی زندگی گزرے تو اللہ کے احکام کے مطابق، اب آپ نے اللہ سے پوچھ کر قدم اٹھانا ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی اور منشا نہیں، اب خیالات کی دنیا سے لے کر عمل کی دنیا تک اب آپ نے اسی الہ واحد کی بندگی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، فرما برداری کرتے 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 تمہاری آخری سانس تمہارے جسم سے نکلے۔ اب اس کلمہ طیبہ کا، اس کے پہلے حصے کا جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مطلب اور تقاضا یہ بنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی زندگی گزارنے کا کرینہ، طریقہ، سلیقہ، ضابطہ حیات، نظام زندگی، قانون زندگی جو اللہ نے دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب پاک بھیجی ہے کہ میرے بندے اس کتاب کے مطابق اب چلیں اور فیصلے کریں اور زندگی گزاریں، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جو ہے وہ کر کے دکھا دیا، پوری کھول کھول کر رہنمائی فرما دی کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس پہ یوں چلنا ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس سے یوں بچنا ہے۔ یہ جو عملی چیز ہے، پریکٹیکلی چیز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہی انہیں بھیجا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا اقرار دراصل بہت بڑی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے۔ لوگوں اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے تو نجات پاؤ گے، اس ذمہ داری کو نہ نبھاؤ گے تو پکڑ ہے، گرفتاری ہے، سزا ہے، اس کے بغاوت کا مقدمہ پھر چلنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے بس میں تو اب مسلمان ہو گیا، مسلمان کے معنی ہی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، جس کا تعلق سراسر عمل کی دنیا سے ہے، تو میں نے یہ پڑھ لیا اور بس یہ کافی ہے۔ مجھے آپ بتائیے، خالی الفاظوں کا زبان سے ادا کر دینا اگر کافی ہوتا تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ کو شدید پیاس لگے اور آپ پانی 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 کرتے رہیں اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کی پیاس بجھ جائے، آپ کی پیاس ہٹ جائے؟ آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے قطعاً نہیں صاحب، جب تک پانی کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے چند گھونٹ اتارے نہ جائیں پیاس نہیں بجھتی۔ اور اسی طرح آپ کو سردی لگی ہوئی ہو اور آپ روئی لحاف روئی لحاف روئی لحاف آپ کہتے رہیں اور روئی کو لحاف میں بھر کر اس کو نہ اوڑھیں، تو کیا سردی آپ کی اتر جائے گی؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا ہے، آپ پیراسیٹامول گولی کا نام جپتے رہیں، اسی کا نام لیتے رہیں کہ پیراسیٹامول پیراسیٹامول، کیا گولی کھائے بغیر محض اس کا نام لینے سے آپ کا وہ بخار اتر جائے گا؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اسی طرح وقت تھوڑا تو میں مختصر اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب نرا الفاظوں میں کوئی تاثیر نہیں، لفظوں میں کوئی تاثیر نہیں، اصل تو تاثیر عمل میں ہے، فعل میں ہے، کام میں ہے، اس چیز کو لینے اور اس کو استعمال کرنے میں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یہ جو 6-7
حروف ہیں، ان کو رٹ لینے سے، ان کی گردان کرنے سے، ان کا ورد وظیفہ کرنے سے، ان کی تسبیحیں کرنے سے جنت مل جائے گی، ہم مسلم ٹھہرائے جائیں گے، ہم اللہ کے ہاں کامیاب اور پاس ہو جائیں گے، ہم حقیقی اور سچے اصلی مومن بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ ہمیں اس وعدے کو نبھانا پڑے گا۔ یہ کیا ہے کہ اب عمل کی دنیا میں خیالات سے لے کر اپنے معاملات تک، اپنی تجارت، اپنی گھریلو زندگی، اپنی خامند والی زندگی، ایک بیوی والی زندگی، اولاد والی زندگی، جو بھی ہماری زندگی کا پہلو ہے، اب وہ بندگی رب اور اطاعت رسول کے تحت ہو جائے۔ تب تو آپ نے کلمہ سچا پڑھا، حقیقی معنی میں پڑھا، اور تب آپ حقیقی اور اصلی مسلم بنیں گے، تب آپ کی گواہی سچی ہوگی، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا آپ کا بالکل صحیح ہوگا، حقیقی ہوگا، ٹھیک ہوگا، اصل ہوگا، اور اللہ اسے قبول فرما کر اپنی جنتوں کے راستے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ طیبہ کو صحیح شعور اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔